الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعن عطية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه یا حقوہ دونوں اعراب ہا کے اوپر پڑھ سکتے ہیں۔ فقال اشعرناها إياه متفق علیہ وفی روایت ابدأنا بمیامنها ومواضع الوضوء منها وفی لفظ للبخاری فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں دخل علینا داخل ہوئے ہم پر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ونحن اور ہم نغسل غسل دے رہی تھی ابنتہ آپ کی بیٹی کو۔ یہ مشہور روایت کے مطابق تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس صاحبزادی کا تذکرہ ہے جو ابو العاص کی اہلیہ تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ ان کی وفات 8 ہجری کے آغاز میں ہوئی، اور ایک قول کے مطابق یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھی، کیونکہ ان دونوں کی وفات کے موقع پر ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں، اور یہ فوت ہونے والی خواتین کو غسل دیا کرتی تھی۔ تو فرمایا سیدہ ام عطیہ نے کہ ہم پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوئے اور ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے۔ وہ زینب بھی ہو سکتی ہے یا ام کلثوم بھی ہو سکتی ہے، کوئی سی بھی ایک بیٹی ہو سکتی ہے، ہم اس کو غسل دے رہے تھے۔ فقال آپ نے فرمایا اغسلناها ثلاثا، اس کو غسل دو 3 مرتبہ، او خمسن یا 5 مرتبہ، او اکثر من ذالک یا اس سے بھی زیادہ، ان اگر رأیتن ذالک تم محسوس کرو اس کو، یعنی کہ اگر ضرورت محسوس کرتی ہو کہ 3 مرتبہ تو دینا ہے کم از کم، اور اگر تم 3 مرتبہ سے زائد سمجھتی تو 5 سے پھر 7 سے 9، یعنی پھر طاق عدد کے اندر آگے چلتی جاؤ۔ بماء وسدر، غسل دینا کس پانی کے ساتھ ہے؟ ایسے پانی کے ساتھ جس میں بیری کے پتے ملے ہوں۔ وجعلنا فی الاخیرۃ، اور ڈالو آخر میں، کافوراً کافور، یعنی کافور اس کے اندر پانی کے اندر مکس کر لو، او شیئا من کافور، یا آپ نے فرمایا کہ کچھ کافور ڈال لو۔ فلما فرغنا، فرماتی ہیں جب ہم فارغ ہو گئے، آذناہ، تو ہم نے آپ کو اطلاع بھجوا دی کہ ہم نے آپ کی بیٹی کو غسل دے دیا ہے، ہم نے اطلاع دے دی آپ کو۔ فَأَلْقَى إِلَيْنَا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھینک دیا ہماری طرف، حقوہ، اپنا تہبند جو ہے ہماری طرف پھینک دیا۔ اصل میں حقوہ کا جو لفظ ہے یہ تہبند باندھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن مجازی طور پر اظہار کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا اظہار دے دیا۔ فقال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اشعرناها إياه، اس کو اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو، اس کو اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو، یعنی سب سے پہلے جسم پر یہ پہناؤ۔ اشعار اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہو، اور اس سے مقصود کیا تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ تاکہ آپ کی بیٹی کو اس کی برکت حاصل ہو جائے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ ابدأنا بمیامنها، کہ غسل دیتے ہوئے اس کے ان اعضاء سے شروع کرو جو دائیں سائیڈ کے ہیں۔
فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَضَفَّرْنَا پس ہم نے کیا کیا، مینڈیاں بنائیں، یعنی بالوں کو اس طرح بٹ دیا کہ وہ ایک دوسرے میں داخل ہو گئی جس طرح کے رسی ہوتی ہیں۔ فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا، ابدأنا شروع کرو، بِمَيَامِنِهَا اس کی دائیں طرفوں سے، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ اور جو وضو والے اعضاء ہیں اس سے آپ شروع کرو۔ وفی لفظ للبخاری، اور بخاری کے الفاظ موجود ہیں، اس کے اندر کیا ہے، فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ کہ ہم نے ان کے بالوں کی مینڈیاں بنائی، ثلاثۃ تین، قرون مینڈیاں، یعنی تین طرح کی ان کو ہم نے بٹ دے کر تین رسیوں کی طرح ہم نے ان کو مینڈیاں بنا دیں۔ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا پھر ہم نے ان کو ڈال دیا ان کی پشت پر۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ میت کو کم از کم 3 مرتبہ غسل دینا چاہیے، اگر ضرورت محسوس ہو تو زیادہ مرتبہ بھی غسل دے سکتے ہیں، اور پھر آپ نے 3 سے زائد جانا ہے تو کیا دینا ہے، طاق عدد کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، یعنی 5 مرتبہ دیں، 7 مرتبہ دیں، 9 مرتبہ دیں، 11 مرتبہ دیں، اس طرح طاق عدد۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ غسل کا جو آغاز ہے وہ دائیں جانب کے اعضاء جو ہیں ان سے کرنا چاہیے، اور خاتون میت جو ہے اس کے سر کے بال 3 حصوں میں تقسیم کر کے مینڈیاں بنا کر تینوں کی تینوں پیچھے ڈال دی جائیں گی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، 2 سینے پر ڈال دیتے ہیں اور باقی ایک پیچھے ڈال دیتے ہیں، یہ سینے پر ڈالنے کی کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے، اس چیز کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دینا چاہیے، اور آخر کے اندر کافور اس کے اندر ملا دینا چاہیے یا جسم پر ڈال دینا چاہیے، اور کافور کے علاوہ کوئی اور خوشبو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی حیات تک، آپ جب تک زندہ تھے اس وقت تک آپ کی جو چیزیں ہیں ان سے برکات حاصل کی جاتی تھی، آپ برکت کے طور پر وہ چیزیں دیا بھی کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ یہاں پر آپ نے اپنی بیٹی کو وہ جو لباس اپنا اتار کر دیا، ازار جو دیا، اس کی وجہ کیا تھی، برکت تھی، تاکہ ان کو برکت حاصل ہو جائے۔ تو اب یہاں پر میں مختصر سا آپ کو غسل کا طریقہ بتا دوں، آپ نے یعنی اشارتاً تو غسل کا طریقہ پڑھ لیا۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، میت کے پیٹ کو اچھی طرح تھوڑا سا دبانا ہوتا ہے اوپر اٹھا کر اس کو، تاکہ اگر کوئی گندگی وغیرہ موجود ہے، نجاست ہے تو وہ نکل آئے۔ پھر اس کو آپ استنجا وغیرہ کرا دیں، استنجا کرانے کے بعد پھر آپ اس کو جس طرح ہم غسل کے اندر سب سے پہلے کیا ہے، اپنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ دھوتے ہیں، اس حصے کو ہم اچھی طرح دھو لیں۔ پھر اس کے بعد آپ ان کو شروع کریں کس طرح، بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ، وضو کے اعضاء سے، یعنی جس طرح وضو کرواتے ہیں پھر ہم نے اس کو وضو کرانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کے دائیں جسم پر دائیں طرف پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں طرف پانی ڈالنا ہے، اس انداز کے اندر اس کو ہم نے غسل دینا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ خاتون کو خاتون ہی غسل دے، خاتون کو خاتون ہی غسل دے۔ الغرض بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ جو رشتے ہیں اس کے اندر خاتون خاتون کو غسل دیں اور جو مرد ہیں مرد کو غسل دیں۔ اب کتنے افراد ہو سکتے ہیں، پیچھے آپ نے جیسا کہ روایت پڑھی تھی نبی علیہ السلام کو غسل دینے والے، اس کے اندر کتنے افراد موجود تھے، وہ تقریباً 7 افراد موجود تھے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 3 رکھتے ہیں، 5 رکھتے ہیں، 7 رکھتے ہیں، وہ تو آپ کے حساب سے کہ آپ کس طرح آسانی کے ساتھ میت کو غسل دیتے ہیں۔ اور جو چیز میں نے آپ کو بیان کی اس میں یہی ہے کہ جو ہمارے ہاں اس عورتوں کے اندر معاملہ کیا جاتا ہے کہ اس کی مینڈیاں بنا کر
چٹیا اس کی بنا کر آگے کی طرف جو ڈال دی جاتی ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔